نوجوانوں کے ذہن میں عموماً یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور جو مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے اور نمازیں پڑھ رہا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، اب وہ جو مرضی کر لے، جو مرضی کہہ لے، اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکتے، ہمیں اس کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو پہلا اشکال ہے کہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یہ تو بالکل بداہتاً باطل ہے۔ بالکل جو بھی ذی شعور ہوگا وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کو غلط نہ کہیں اور صحیح کو صحیح نہ کہیں، باطل کو باطل اور حق کو حق نہ کہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو حق باطل سے کیسے جدا ہوگا، باطل حق سے کیسے جدا ہوگا، غلط اور صحیح کی کیسے پہچان ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں بالکل مبہم سی ہو جائیں گی اور ساری چیزوں کا آپس میں اس انداز سے اختلاط ہو جائے گا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کس طرف جانا چاہیے اور کس طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ تو بداہتاً یعنی عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اچھے کو اچھا کہیں گے اور برے کو برا کہیں گے، حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے۔ اور اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، تو اس کا ایک نام فرقان بھی رکھا۔ فرقان کا مطلب ہی ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو اس کتاب کا بنیادی مقصد ہی حق اور باطل کے اندر پہچان کروانا اور سچ اور جھوٹ کے درمیان پہچان کروانا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، تو یہ قرآن کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے اسی کے خلاف ہے، اسی کے اگینسٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ فرما دیجئے محبوب کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، کہ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی بنا تھا۔ تو یہ قرآن کے نزول کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور کفر میں پہچان کروائی، صحیح اور غلط میں پہچان کروائی، حق اور باطل میں پہچان کروائی۔ تو یہ کہنا بالکل بداہتاً اور شرعاً جو ہے وہ غلط ہوگا کہ جی ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسرا اشکال کہ کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ لے تو اس کو مسلمان کنسیڈر کر لینا چاہیے، اب چاہے وہ جس طرح کے مرضی اقوال کہے، جس طرح کے مرضی عقائد رکھے، اس کے اوپر ہم حکم کفر نہیں لگا سکتے۔ یہ اشکال بھی عموماً نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور انسانیت کے لبادے کے اندر اس کو جو ہے وہ مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یار ہم لوگ کتنے اچھے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم تو سب کو اچھا کہتے ہیں، ہم سب کی سنتے ہیں، ہم پازیٹیو لوگ ہیں، ہم مثبت لوگ ہیں، ہمارے رویے مثبت ہیں، ہمارے انداز مثبت ہیں، ہمارے اقوال، ہماری افکار مثبت ہیں۔ اس انداز سے مزین کر کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور نوجوان بھی دل للچاتے ہوئے ان چیزوں کی طرف لپک پڑتے ہیں اور ان چیزوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، ہم اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھیں سو رکھیں، لیکن ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، ہم مثبت ہی رہیں گے اور مثبت ہی معاملات کریں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی اس کا میں جب جواب دوں گا تو آپ کو یہ اشکال بھی انشاءاللہ بالکل دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 8، 9 اور 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، یعنی توحید کے علم بردار بنتے ہیں، توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے حوالے سے وہی کہتا ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے کہ نہیں جی ہمیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس کو اچھا ہی کہنا چاہیے چونکہ وہ اچھے کلمات جو ادا کر رہا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فتویٰ لگاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن ہی نہیں ہیں، اگرچہ یہ کلمہ توحید بلند کر رہے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مومن نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ پھر یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ توحید کا نعرہ کیوں بلند کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ہی آیت میں اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اچھا یہ ساری چیز کیوں ہے؟
وہ ان کا کلمہ پڑھنا کیوں مقبول نہیں، ان کا موحد ہونا کیوں قبول نہیں، ان کا علم توحید بلند کرنا کیوں قبول نہیں؟ تو اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ اس کا کہ جو انہوں نے جھٹلایا۔ یعنی ان کے دل کے اندر جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ درست نہیں تھا، وہ عقیدہ مریض عقیدہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا حضور سرور کونین کی یا جو دینی ضروریات ہیں، ضروریات دینیہ ہیں، ان کی تکذیب پر مشتمل کوئی عقیدہ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض تھا، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو عقیدے تھے وہ درست نہیں تھے۔ تو پتہ لگا جس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اب چاہے وہ جتنا مرضی کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کلمہ توحید پڑھنا یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور قرآن ہی اس پر یہ فتویٰ لگا رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومنوں میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رکوع کے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح پچھلے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب یہاں سے بھی ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص الگ سے کوئی ایمان لے کر آئے گا، پچھلے بزرگوں کی طرح ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو اب یہاں پر بھی نوجوانوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ ایمان تو لا رہا ہے لیکن پچھلے بزرگوں کی طرح ایمان نہیں لا رہا، تو اب ان کے کلیے کے مطابق تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، قرآن جو ہے وہ اس کو اچھا ہی کہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کہ جو پچھلوں کے مطابق ایمان نہیں لا رہا اس کو بھی برا کہہ رہا ہے کہ اس کا ایمان پچھلوں کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر وہ آگے سے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے کیا الفاظ کہتا ہے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح پچھلے بے وقوف ایمان لائے؟ تو یہ مرزا جیلمی جیسے لوگوں کے اوپر یہ آیت بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بزرگوں کو معاذ اللہ لعن طعن کرتے ہیں کہ وہ تو بے وقوف لوگ تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بابے تو شے کوئی نہیں، ان کو کیا پتہ تھا۔ یہ تو دیکھو اب جو ہے نا وہ سارا کچھ یہ واضح ہوا ہے، اور یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ جس طرح امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کر رہا تھا، اور دیگر بزرگان دین کے حوالے سے یہ گندے اور غلیظ الفاظ استعمال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں بزرگان دین کی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار اور ان کے جو سچے متبعین تھے ان کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب جو یہ کہے گا کہ بابے تو شے کوئی نہیں، وہ تو جی بے وقوف تھے پچھلے، معاذ اللہ، تو ان کو کیا کہا جائے گا الا انہم ہم السفہاء، جان لو کہ بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب یہ اپنے جیسوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کہا، تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ دیکھیں جی کیسے کسی کو شیطان کہا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ کہ جو دل کے اندر کفر چھپائے بیٹھے ہوں، جن کے اندر غلاظت ہو، اسلام کے حوالے سے گندگی ہو، اسلام کے حوالے سے ان کے دلوں میں بے ادبی ہو، اور وہ ظاہر سے کلمہ پڑھتے ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں کو شیطان فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم جو مومنوں سے ملے تھے نا اور ان کے سامنے جو کلمہ توحید بلند کیا تھا، ان کے سامنے جو کلمہ رسالت پڑھا تھا، ان کے سامنے جو اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، وہ ہم ٹھٹھا کر رہے تھے، وہ ہم مزاح کر رہے تھے۔ تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، مجھے بتاؤ نوجوانوں، کیا اس طرح کا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہو اور اس کا دل جو ہے وہ مریض ہو، اس کے دل کے اندر برے عقائد ہوں اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان کے حوالے سے برے عقائد رکھتا ہو؟ تو کیا ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ہم اس کو برا کہیں گے اور اس کے حوالے سے ہم ضرور بالضرور بیان کریں گے۔ اب جو سورہ بقرہ کے اس دوسرے رکوع کی پہلی جو آیت تھی
تو اس کے اندر تو یہ ذکر تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ اب آ جائیں سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو مسلمانوں کہ وہ منافقین کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ۔ وہاں پر کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ اور یہاں سورہ منافقون کی پہلی آیت میں وہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی تاکید کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں پر انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، اور اس کے بعد خبر پر لام تاکید داخل ہے، یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، اور اس کے شروع میں نشہدو کا لفظ بھی انہوں نے ڈال دیا کہ کسی چیز کے حوالے سے شہادت کے الفاظ کہنا یہ اس بات کو مزید بھارا کر دیتا ہے، مزید اس بات کے اندر وزن پیدا کر دیتا ہے۔ تو کتنے موقت انداز سے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا، یہ جو نوجوانوں کی سائیکی ہے اس کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ جی اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیتا کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کا اسلام اے محبوب آپ قبول فرما لیں، اور اس انداز سے ان کو سراہا جاتا، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں منافقوں نے جو ہے جملہ بولا تھا نشہد انک لرسول اللہ، انہوں نے نشہد کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف مشبہ بالفعل جو ہے اس کو ذکر کیا تاکید والا، اور اس کے بعد خبر پر لام تاکید کو داخل کیا۔ تو کتنی تاکیدوں کا ذکر کر کے انہوں نے کلام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رد فرمایا ان منافقین کا تو اسی طرح کے وزنی جملے کے ساتھ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا کہ محبوب یہ جھوٹے ہیں تب بھی ہم نے ماننا تھا اور یقیناً بالیقین ماننا تھا، اور یہ وہ رد ہوتا جس کا کوئی آگے رد نہ کر سکتا، تو ایمان والے ضرور بھی ضرور ایمان لاتے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شد و مد کے ساتھ ان کا رد فرمایا، اور اسی طرح تاکیدی جملہ ارشاد فرمایا واللہ یشہد۔ ادھر تھا کہ وہ جو ہیں وہ منافقین وہ کہتے ہیں نشہدو، یہاں پر اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے۔ یہ منافقین کیا گواہی دیں گے، ان کی گواہی کا کیا بھار ہے، ان کی گواہی کا کیا وزن ہے، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین، کہ بے شک منافقین، یہاں پر بھی ان حروف مشبہ بالفعل میں سے آیا، تاکید کے لیے آیا، اور آگے فرمایا لکاذبون، یعنی خبر پر لام تاکید کو داخل کیا کہ بے شک منافق جھوٹے ہی ہیں۔ تو اب مجھے مسلمان بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنا کلمہ پڑھنے میں جھوٹا ہو تو وہ کیا مسلمان رہے گا؟ ہرگز نہیں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام معتبر نہیں ہے کہ جب وہ اپنے کلمہ پڑھنے میں ہی جھوٹا ہے تو وہ کیوں کر مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو جھوٹا قرار دیا، حالانکہ وہ تو سچ بول رہے تھے، وہ تو محمد عربی کو رسول اللہ کہہ رہے تھے، تو پھر کس طرح جھوٹے ہوئے؟ تو اس پر علامہ تفتزانی علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ منافقین نے نشہدو کا صیغہ استعمال کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور گواہی ہمیشہ دل سے دی جاتی ہے، اوپر سے گواہی نہیں دی جاتی۔ تو چونکہ منافقین دل سے حضور کو رسول اللہ نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ جو لفظ شہادت کہہ رہے تھے وہ شہادت کہنے میں جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول کو رسول کہنے میں جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے اس کلمے کو شہادت کہنے میں جھوٹے ہیں، یعنی انہوں نے دل سے گواہی نہیں دی۔ تو پتہ لگا کہ زبان سے بندہ کلمہ پڑھتا رہے، جتنی مرضی تاکید کے ساتھ کلمہ پڑھتا رہے، جتنے مرضی زور و شور کے ساتھ کلمہ پڑھتا رہے، لیکن اگر اس کا دل سے کلمہ درست نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ دل میں درست نہیں ہوگا، رسول اللہ کے حوالے سے اس کے دل میں احترام نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہوگی، تو اس کا کلمہ پڑھنا کبھی بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اب آئیں اس چیز کی طرف کہ مسجد جو ہے
کیا وہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے؟ کیا ہر مسجد میں ہمیں جا کر نماز پڑھنی چاہیے؟ ہر ایک کے پیچھے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے؟ اس کے حوالے سے بھی اس کا بھی میں ضمناً جواب دیتا چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی۔ اب کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یار کیا پتا، اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ بشارتیں سنائے گا کہ جس نے مسجد بنائی اس کا جنت میں گھر بنے گا، اس کو یہ انعام ملے گا، یہ اکرام ملے گا، اب اس طرح کی فضیلتیں بیان ہوں گی۔ لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی اور وہ تفرقہ ڈالنے والی ہے، وہ ضرر پہنچانے والی مسجد ہے اور کفر گاہ ہے۔ اللہ اس کو مسجد بھی کہہ رہا ہے اور کفر گاہ بھی کہہ رہا ہے۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کی جگہ۔ تو کیا جتنے بھی کافر ہیں، یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے، سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے، بدھ مت ہو گئے، جتنے بھی کافر ہیں، کیا وہ اپنی عبادت گاہ کو کوئی بھی مسجد کہتا ہے؟ نہیں، مسلمان کہتے ہیں یا مسلمان کہلانے والے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ مسجد بھی فرما رہا ہے اور ساتھ اس کو کفرًا و تفریقًا بین المؤمنین، کفر گاہ اور تفرقہ بازی والی مسجد قرار دے رہا ہے۔ پتہ لگا ہر مسجد وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، ہر مسجد وہ جائے سجدہ نہیں ہے، بلکہ کئی ایسی مسجدیں بھی ہیں، کئی ایسی مساجد بھی ہیں جو کفر گاہ ہیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ بازی کرنے والی ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے نا کہ یہ تم نے کیوں بنائی ہے مسجد، تو وہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اچھائی کا ہی ارادہ کیا ہے، یعنی ہم نے بڑی نیک نیتی سے یہ مسجد بنائی ہے، ہم نے بڑی عبادت کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، بڑے نیک نیتی سے اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں اللہ کس طرح رد فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد بنائی، ان کو کوئی بشارت نہیں سنا رہا، ان کو کوئی خوشخبری نہیں سنا رہا، بلکہ ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے تک نہیں ہونا۔ یہاں دیکھیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو اس مسجد میں جو کفر گاہ ہے، تفرقہ ڈالنے والی ہے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے انتظار گاہ ہے، ایسی مسجد میں کھڑے ہونے تک سے منع کر دیا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، امام الانبیاء سید الانبیاء کو تو رب تبارک و تعالیٰ ایسی مسجد میں کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دے، اور اسی محبوب کا چاہنے والا، اسی محبوب کا کلمہ پڑھنے والا، ماننے والا، وہ اس مسجد میں جا کر نمازیں پڑھ رہا ہو، وہ اس مسجد میں جا کر جو ہے وہ تلاوتیں کر رہا ہو، وہ اس مسجد کے اندر جا کر ان کی محافل میں، ان کی مجالس میں، ان کے تبلیغی حلقوں میں شرکت کر رہا ہو، ایسا کسی مومن سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بیان فرما دیا کہ ہر کلمہ گو، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر اپنے آپ کو موحد کہنے والا، توحید کا علم بردار بننے والا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر مسجد وہ بیت اللہ نہیں ہو سکتی اور اللہ کا گھر نہیں ہو سکتی، وہ جائے سجدہ نہیں ہو سکتی، اور ایسی مسجدوں میں ہمیں کھڑے ہونے تک سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔